اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الممتحنہ جو کلاس 10th کے سلیبس میں ہے، یہ سورہ الممتحنہ اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ممتحنہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول اس کی تلاوت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندھی سارہ مدینہ المنورہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان عطا فرمائی اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر فرمایا کیوں آئی ہو؟ تو یہ سارا کہنے لگی مکہ میں قحط سالی شروع ہو گئی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ایک مدت ہو گئی ہے کہ وہاں بارشیں وغیرہ نہیں ہیں، تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ وغیرہ نہیں ہوا، کھجور نے پھل وغیرہ نہیں اٹھائے۔ تو اس طرح کے سارے مسائل اس نے بیان کیے اور میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے سارے خاندان والے لوگ رہتے ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گی اور انشاءاللہ وہ میری مدد کریں گے۔ لہٰذا وہ بنی عبد المطلب کے پاس آئی اور انہوں نے ان کی خدمت کی۔ ہر ایک نے اپنے تئیں جو ہو سکا اس کی خدمت کی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی جو بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ملی تو انہوں نے ان کو 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور ساتھ ہی ایک خط دیا کہ جس میں ایک خبر تھی مکے والوں کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو، اتنی ساری خبر تھی۔ وہ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر فرمایا کہ وہ سارا حاطب بن ابی بلتع کے دیے ہوئے خط کو لے کر گئی ہے، جس میں آپ کی تیاریوں کے بارے میں فتح مکہ کے سلسلے میں جو آپ کر رہے ہیں خبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند لوگ بلا بھیجا اور ان سے فرمایا کہ روضہ کاخ پر پہنچو، وہاں پر ایک عورت ہے سارہ نامی، اس کے پاس سے ایک خط ہے تو اس سے لے کر آؤ۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ وہاں پر ٹھہری ہوئی ہوگی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور روضہ کاخ پہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس سے ویسے پوچھنا، وہ آپ لوگوں کو خط کا نہیں بتائے گی، پھر اس کے بعد سختی کرنا تب بھی وہ نہیں بتائے گی، لیکن تیسری مرتبہ یہ کرنا کہ اس کو جان سے مار دینے کی، گردن اڑا دینے کی دھمکی دینا۔ جب تم اس کو دھمکی دو گے تو وہ تمہیں خط دے دے گی۔ لہذا جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس سے بات چیت کی، پوچھا، تو پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فرمایا تھا، پہلے بھی اس نے انکار کر دیا، دوسری مرتبہ بھی اس نے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام ساتھ تھے تو انہوں نے کہا اس کے پاس نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ویسا نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی گردن اڑانے کے لیے جب آپ نے تلوار کو سونتا اس کی گردن پہ تو اس نے کہا ٹھہرے میں آپ کو خط دیتی ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے جوڑے سے یہ جو بناتی اوپر اس میں سے نکال کے خط
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کو دے دیا اور وہ لے کر واپس پہنچے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا، دیگر صحابہ کرام بھی آئے، سب بیٹھے، پوچھا آپ نے کہ حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب بن ابی بلتہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بدری صحابہ میں سے ہوں اور میں ایمان والوں میں سے ہوں، پہلے میری گزارش سن لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، میرے خاندان کے لوگ اور کچھ بچے ہیں اس میں، اور کافر ان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ خط دیا کہ یہ خط جس مقررہ اور مخصوص آدمی کو ملنے والا تھا وہ میرے خاندان والوں کو، میرے بچوں کو جانتا ہے، جب یہ ملے گا تو اس مخبری کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا لحاظ کرے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کے اس عمل کو، جو کہ نہایت سنگین تھا، درگزر فرمایا۔ آپ نے فرمایا چلو میری طرف سے تمہیں مان لیتے ہو، لیکن تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ساری گفتگو ہوئی، خط واپس آ گیا، اور حاطب بن ابی بلتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک، تقریباً کافی دن گزر گئے، گفتگو نہ فرمائی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ سے، مدینہ والوں نے سوشل بائیکاٹ بھی رکھا، اور آپ کے حق میں بعد میں پھر قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ بھی نازل ہوئیں، جس سے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا اور خوشخبری دے دی گئی، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اہم ترین مضمون تو یہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اسے واپس مکہ والوں کو دے دیں گے، اور اگر مدینہ والا کوئی بھی فرد مکہ چلا جاتا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر تو اس کی حالت معاہدے کی کمزوری ہی تھی مسلمانوں کی طرف سے، لیکن یہ لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس میں بہت بڑی کامیابی رکھی تھی۔ وہ کامیابی کیا تھی کہ اس معاہدے میں کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابہ کرام کو، آپ کے صحابہ کرام کو باقاعدہ قوت تسلیم کر لیا تھا، مدینہ کو باقاعدہ طاقت تسلیم کر لیا تھا، اور یہ تسلیم کرنا کیا تھا کہ انہوں نے مملکت اسلامیہ کو قبول کر لیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے تمام جو معاہدے کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا، اور اس میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین جو مسلمان ہو گئی تھیں، ان کے شوہر کافر تھے، اور بہت سارے مرد ایسے کہ جو خود تو مسلمان تھے لیکن مکہ مدینہ المنورہ آنا چاہتے تھے، ان کی عورتیں کافرہ تھیں۔ جب وہ لوگ آنا شروع ہو گئے مدینہ کی طرف، تو اس وقت یہ حکم بھی نازل ہو گیا کہ اہل ایمان کا کافروں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ اہل ایمان کا نکاح نہیں ہے، باقی اس دن سے ختم ہو گیا۔ اور وہ عورتیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، کسی نہ کسی صورت میں طور طریقے سے وہ مدینہ پہنچ گئی، تو ان کے لیے بھی خبر یہ تھی کہ ان کا اگر نکاح مکہ میں کسی کافر کے ساتھ تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جو خواتین آئی ہیں ان کے مہر اور پیسے کافروں کو ادا کر دیے جائیں اور ان کو واپس نہ بھیجا جائے، اور جو مسلمان یہاں آ گئے تھے ان کی بیویاں
وہاں رہ گئی تھی جو مشرکہ تھی تو ان کو آزاد قرار دے دیا گیا. اگر ان کے اوپر کوئی خرچہ تھا واجب الادا تھا تو وعدے ان کو ادا کرنے کے لیے حکم فرمایا گیا وہ ادا کر دیا جائے, ان کو دے دیا جائے. تو اس طریقے سے یہ سورہ الممتحنہ جو ہے امتحان لینے والی سورہ, اور اس میں خصوصی طور پہ یہ حکم جو نازل کیا جا رہا ہے کہ جو خواتین بھی آئی ہیں یا آ رہی ہیں ان کا اچھے طریقے سے امتحان لے لیا جائے, ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے کہ وہ واقعتاً ایمان لے آئی ہیں یا نہیں. اگر وہ مومنہ ہیں یعنی اسلام قبول کر چکی ہیں تو پھر ان کو واپس نہ کیا جائے, اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوئی تو پھر ان کو واپس کر دیا جائے. اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں. ہم آج انشاءاللہ اس کے سوالات کا جوابات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ مختصر اور مؤثر جواب ریکارڈ کرایا جائے. آپ